صلہ رحمی ہر رشتہ دار سے کرنا ضروری ہے، لیکن سب سے پہلا نمبر، سب سے پہلا مقام، سب سے بڑا مقام صلہ رحمی میں والدین کا، اس لیے کہ ابتدا والدین سے ہوتی ہے، باقی رشتے تو بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا مقام، سب سے پہلا رشتہ والد اور والدہ کا، اور والدین کا ادب احترام اتنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے اندر سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن کے اندر والدین کے ادب احترام کا تذکرہ ہے، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت گزاری، والدین کے سامنے ادب احترام سے پیش آنا، سینکڑوں آیات کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور بیسیوں آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر صراحتاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، باقاعدہ والدین کے لفظ کے ساتھ۔ سینکڑوں آیات میں تو مختلف عنوانات کے تحت ہے کہ والدین کا ادب احترام کیا جائے، اور بیسیوں آیات ایسی ہیں کہ جس کے اندر صراحتاً والدین کا لفظ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کا ادب احترام کرو۔ اور یہ ادب احترام صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے جتنے انبیاء کی امتیں آئی ہیں ان سب امتوں کو حکم تھا کہ والدین کا ادب احترام کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے عہد و پیمان کیا، کس چیز کا؟ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ کوئی ایک امت نہیں ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو نام ہیں، نام یعقوب ہے اور اسرائیل کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں بھی بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد ہوتی ہے۔ بنی کا مطلب بیٹے، اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ تو جہاں بھی بنی اسرائیل کو حکم ہوگا تو گویا ان تمام انبیاء کی امتوں کو حکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ادب احترام کے لیے صرف ہمیں حکم نہیں دیا، ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کو یہ حکم تھا کہ والدین کا ادب کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ کہ میری عبادت کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور قرآن پاک کے اندر عجیب بات ہے، حکم جو ہیں احکام کی دو قسمیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو احکامات ہیں بنیادی طور پر اگر ان کو جمع کیا جائے تو دو قسمیں بنتی ہیں، اوامر اور نواہی۔ اوامر کا مطلب حکم دینا کہ یہ کام کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ ہے اوامر۔ اور نہیں کا مطلب ہے روکنا کہ یہ کام مت کرو، شرک مت کرو، چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو، فلاں برائی مت کرو۔ اور پھر ان دونوں کاموں کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ عبادت کی اللہ نے توفیق دے دی، امر پورا کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی، اور نواہی سے بچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل گئی۔ تو پھر تیسرا حکم کیا ہے کہ میرا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہیں اوامر پر لگا دیا اور حکم ماننے کی توفیق دی اور نواہی سے بچا لیا کہ ان نواہی سے تم بچ گئے، تو پھر تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ میرا شکر ادا کرو۔ تو گویا ان تین احکامات جو خلاصہ ہیں احکامات کا،
ان تینوں احکامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر والدین کا تذکرہ ضرور کیا۔ اوامر کے ساتھ والدین کا ذکر، نواہی کے ساتھ والدین کا ذکر، اور شکر کے ساتھ والدین کا ذکر۔ جیسا اس آیت کے اندر ہے عبادت کا حکم ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ عبادت صرف اللہ کی کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ آگے فرمایا دوسری آیت کے اندر وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہاں پر دونوں حکم اکٹھے ہو گئے، امر بھی اکٹھا ہے، نہیں بھی اکٹھی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ عبادت کا حکم شرک کی نفی، شرک سے نہیں، ساتھ کیا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان۔ تو بار بار والدین کا تذکرہ۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں کیا فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بار بار مختلف آیات کے اندر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا دو آیات ہیں، ایک آیت میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، دوسری آیت میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ تو عبادت کا حکم دیا تو فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، شرک سے بچنے کا حکم دیا فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پھر ان دونوں باتوں پر عمل ہو گیا تو تیسرا حکم کیا تھا کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو وہاں پر بھی والدین انشکر لی ولوالدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو والدین کا ادب احترام اتنا ضروری۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مرتبہ راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ قیل من یا رسول اللہ، یعنی آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا راغم انفہ۔ راغم انفہ کا مطلب کیا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ لفظی معنی تو یہ ہے کہ اس کی ناک خاک آلودہ ہو، عربی زبان کا محاورہ ہے، ہماری زبان کے مطابق اس کا مطلب یہی بنے گا کہ فلاں شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ آپ نے 1 مرتبہ بد دعا نہیں دی، 2 مرتبہ نہیں دی، 3 مرتبہ فرمایا۔ کیا فرمایا راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ارشاد بار بار فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، کس کے متعلق آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ۔ 2 قسم کے الفاظ ہیں حدیث کے اندر، مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے ومن ادرک والدیہ، اور دوسری کتابوں کے اندر روایت ہے من ادرک ابویہ، معنی دونوں کا ایک ہے، من ادرک ابویہ او احدہما الکبر، کہ والدین دونوں، والد بھی ہے والدہ بھی ہے، یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو گیا، یعنی ایک پہلے فوت ہو گیا، اولاد کے سامنے دونوں بوڑھے ہو گئے، یا ایک بوڑھا ہو گیا ولم يدخل الجنت، اور وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوا، اور دوسری بات میں وہ داخل النار، اور وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ یعنی ایک آدمی، ایک نوجوان ہے، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کے والدین اس کے سامنے بوڑھے ہو گئے، دونوں یا ایک، اور اس نے ان کی اتنی خدمت نہیں کی کہ جس سے والدین اس سے راضی ہو جائیں، فرمایا کہ ایسا آدمی جہنم میں داخل ہو۔ یعنی والدین جو جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ ہیں،
جنت میں داخلے کا سبب اور ذریعہ کیا ہے؟ والدین، کہ آدمی ان کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی تابع داری کرے، اور اس نے ایسا نہیں کیا تو والدین کے ہوتے ہوئے بھی وہ جہنم میں چلا گیا، جنت سے محروم۔